نہ مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، نہ مال و زر نہ حکومت تلاش کرتا ہوں، میں ماں کے قدموں میں میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں، میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ حاضرین محفل، یقیناً آپ بہت سنجیدگی کے ساتھ آج کے اس مشاعرے میں شرکت کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت مولانا مبارک صاحب مدینی کا حکم ہے کہ آپ سبحان اللہ بھی آپ بآواز بلند نہیں بول سکتے، آپ کو اگر بولنا ہے تو چپکے سے بولیے، کوئی شور شرابہ مشاعرے میں نہ ہونے پائے، اس لیے آپ نے ماشاءاللہ اپنے علماء کی قدر کرتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھا۔ اب ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف لے کر آپ کو چلتے ہیں جس کا بہت ہی بے صبری کے ساتھ انتظار تھا۔ میں حضرت والا کا استقبال 4 مصروں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں کہ تیرے آنے کی جب خبر پہنچے، تیرے آنے کی جب خبر پہنچے خوشبوؤں سے ہمارا گھر مہکے، تیرے آنے کی جب خبر پہنچے خوشبوؤں سے ہمارا گھر مہکے، شام مہکے تیرے تصور سے، شام مہکے تیرے تصور سے، شام کے بعد پھر سحر مہکے، اور خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، یہ نجاشی کے سامنے جعفر تیار بن جائے۔ مصرع ذہن سے نکلا۔ اب آئیے ہم آپ کو لے کر گزارش کرتے ہیں جناب حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب ناظم مدرسہ فرقانیہ بسما جو آج کے اس ڈائز پر تشریف فرما ہے۔ میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور حضرت والا اپنے خطاب سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاة والسلام من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام صدر مجلس، صدر جلسہ، ناظم جلسہ، معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قراء کرام، شعراء کرام، حاضرین اور خواتین، موضع بڑھاواں قصبہ فتح پور ضلع بارہ بنکی کے ایک کنارے پر اور گاؤں کی داخل ہونے والے راستے پر آپ حضرات نے ایک دینی اور ملی اور مذہبی اجتماع کیا۔ داعی جلسہ جناب حضرت قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم، جو ہندوستان کے ایک مقبول اور مشہور شاعر ہیں۔ مشہور ہونا اور مقبول ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مشہور ہو جاتے ہیں لوگ لیکن مقبول نہیں ہو پاتے۔ مشہور ہونے کا مطلب ان کا نام لوگ جانتے ہیں، مقبول ہونے کا مطلب ان کو لوگ دل میں بھی بساتے ہیں۔ قاری شرافت صاحب الحمدللہ ایک اچھے اور مقبول شاعر ہیں، اور آج جس مقام پر وہ پہنچ گئے ہیں اس کے باوجود بھی ان میں جو انکساری اور عاجزی ہے، یہ بڑی عمدہ اور بہتر صفت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اسے بلند فرماتے ہیں۔ ایک موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ کسی نے انکساری اور عاجزی اور خود کو چھوٹا بنایا، ترجمہ تو یوں ہے کہ کسی نے خود کو چھوٹا نہیں بنایا اللہ کے لیے مگر اللہ نے اس کو بلند کر دیا۔ تو یہ انکساری بڑی اچھی خوبی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوبی پر ہمیں بھی
ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارے بھائی، جس نے انتظام کیا ہے اس کی مدد کرو، بیچاروں نے اتنی محنت سے انتظام کیا ہے، تم نے پیسے خرچ کیے ہیں، اگر اس محنت اور کوشش کے بعد بھی تمہیں دین اور دنیا کا فائدہ نہ ہو تو یہ اتنا مبارک علی صاحب مدینی دامت برکاتہم جو ایک ولی صفت آدمی ہے، اور میں تو ان کی ولایت کا قائل ہوں، اگرچہ میری ملاقات نہیں ہے، ملنا بھی نہیں ہے، لیکن اوصاف آدمی کی حلیے کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ اب انہوں نے محنت کی ہے، آپ حضرات نے محنت کی ہے، انہوں نے قید بڑی عجیب لگائی ہے، اور میرے خیال سے ممکن نہیں ہے۔ کسی مقرر کی تقریر پر سبحان اللہ نہ کہیے، لیکن شاعر پر نہ کہنا یہ بھائی بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت مولانا کی اپنی ولایت ہے، اس لیے اجازت تھی۔ میں آپ کی ولایت کا قائل ہوں۔ بھائی دیکھیں، خیال رکھیے، مولانا نے وضاحت کر دی کہ مطلب یہ ہے کہ شور نہ کیجیے، ہنگامہ نہ کیجیے، اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ آپ سبحان اللہ جب کہیے یہ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے جنت میں درخت بھی لگا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے کلمے کو عظمت سے نہیں کہہ سکتے، ہنگامے سے کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے مبارک نام کی قدر نہیں، توہین ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا نے بہت پیاری بات کہی۔ شعراء بھی جب آپ سے کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، تو ان کی ایک مجبوری ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ تھک گئے ہو اس لیے وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہو۔ یہ ایک تنبیہ بھی ہے، اور عربی جو کلمات ہیں وہ بڑے عجیب ہیں۔ میں آپ سے مثال عرض کروں، عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ویحک، بہت بولا جاتا ہے، عربی بولنے والے، عربی جاننے والے جو سمجھتے ہیں۔ ویحک عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے عبداللہ، اس سے پہلے یا لگتا ہے، یا عبداللہ۔ یہ دو طرح بولا جاتا ہے، یا عبداللہ اور یا عبداللہ۔ دال کو زبر بھی پڑھتے ہیں، دال کو پیش بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے ویل، ویل بولا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں ایک لفظ بولا جاتا ہے رغیم انف، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ میں آپ کو عربی کتاب نہیں پڑھا رہا، میں آپ کو ایک الفاظ بتا رہا کہ عربی میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، ان کے معنی بدلتے رہتے ہیں۔ آدمی کبھی محبت میں کہتا ہے ویل، ویل، ویلکا، محبت میں کہتا ہے کہ خود کو کیوں تھکائے دے رہے ہیں، وہ کبھی ناراضگی میں کہتا ہے ویلکا، کہ کتنے برے آدمی ہیں۔ بس اسی طرح سبحان اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر اللہ کی عظمت اور اس کا احترام دل میں ہے اور آپ سبحان اللہ کہتے ہو، تو آسمان پر آپ کا یہ کلمہ دنیا میں لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ اگر آپ تفریح میں کہتے ہو، مذاق میں کہتے ہو، تو آپ توہین کرتے ہو۔ اللہ کی طرف سے رحمت کے بجائے، اللہ کی طرف سے عنایت کے بجائے، اللہ کی طرف سے کرم کے بجائے آپ پر اللہ کی ناراضگی اور عتاب اترتا ہے۔ اس لیے اللہ کا جب بھی نام لو، اور سچ تو یہ ہے کہ اللہ کا جو مبارک نام ہے اس کے علماء نے 4 حصے کیے ہیں۔ اللہ کا جو مبارک نام ہے اس کے 4 حصے کیے ہیں۔ پہلا لفظ پورا کلمہ ہے اللہ، اس کے بعد لوگوں نے الف کو حذف کیا، یہ معیار ہے، یہ درجہ ہے، مسلمانوں کو اس درجے تک پہنچنا ہے۔ ان اجلاس کا مقصود، ارے میرے بھائی تھوڑی باتیں بعد میں کر لو یا پیچھے کر لو، بھائی تھوڑا آپ بات باہر کر لو تو حرج نہیں ہے۔ میری تقریر کا سننا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ نفل ہے، نہ مندوب ہے، نہ کوئی مقصد ہے۔
آپ باتیں کرو، باہر جاؤ ٹھاٹ سے باتیں کرو، مجھے سامنے سے بولنے دو۔ مولانا میں کہہ سب لوگ سکون کے ساتھ بھائی بس گزارش اتنی ہے، کیونکہ بہت اہم بات ہو، استنجا ہو، تقاضا ہو، آپ چلے جائیں، پورا کریں۔ اللہ کی قسم آپ بڑے نیک لوگ ہو، اچھے لوگ ہو، پیسے خرچ کیے ہو، پیسہ خرچ کرنے کے بعد بھی اگر اس کا نفع نہ ملے تو آپ سچ بتاؤ کہ اچھا کام ہے؟ نہیں، پیسہ خرچ کیا آپ نے، اتنا خوبصورت پنڈال لگائے، اتنا شاندار اسٹیج بنایا، اتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کو آپ نے دعوت دی ہے، یہ رسول کے وارثین آپ کے گاؤں میں ہیں، ان کے قدم آپ کے گاؤں میں پڑے ہیں، نہ جانے کس کی رحمت اللہ رب العزت کس سے کتنی محبت کرتے ہو، اور اگر آپ کے گاؤں آیا ہے تو آپ کے گاؤں میں خیر اور برکت لے کے آیا ہے۔ یہ صرف ایک مجمع نہیں ہے، ان میں لوگوں کے دلوں میں قرآن جمع ہے، لوگوں کے دلوں میں احادیث نبویہ جمع ہے، لوگوں کے دلوں میں سیرتیں جمع ہیں۔ اللہ کی قسم پورے گاؤں والے مل کر تنہا اتنا علم نہیں لا سکتے، نہ جانے ان میں کس کے پاس اتنا علم اکیلے موجود ہے۔ اس لیے قدر کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، یہ پیسہ تمہارا کہیں بھی لگ سکتا تھا، تم نے دین پر خرچ کیا، اللہ پر، اس کے رسول پر، قرآن پر، اس کے رسول کی تعریف پر خرچ کیا۔ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ مولانا نے ایک بات بولی کہ مولانا کی تقریر جملہ معترضہ ہے۔ جملہ معترضہ اردو عربی دنیا کی ہر زبان میں ایک جملہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یا تو سب سے پہلے کر دیا جاتا ہے یا سب سے بعد میں کیا جاتا ہے، اور جملہ معترضہ ہی پورے کلام کا حصہ ہوتا ہے۔ میں سیدھی سی بات بتا رہا ہوں، سب اہل علم موجود ہے، جملہ معترضہ ہی کلام کا حصہ۔ اگر آپ جملہ معترضہ نہیں سمجھے تو کلام نہیں سمجھیں گے، بات نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے میں صاف کر دوں، حضرت والا کی تقریر ہم نے بھی سنی، اللہ حضرت والا کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ جہاں سے میں نے بات روکی تھی شروع کر دوں۔ اللہ کا مبارک نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا جو نام ہے اللہ، الف لام لام، مشدد کی وجہ سے تنہا، اس کے بعد ہا۔ اب اس کے 4 درجے ہیں، 4، اور یہ چوتھا جو درجہ ہے نا، مسلمان کو مرنے سے پہلے اس درجے تک پہنچ جانا چاہیے۔ اگر مسلمان اس درجے تک نہیں پہنچتا تو مسلمان کی زندگی بے معنی، بے مطلب، بے مقصد، اکارت اور ضائع ہے۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی کے ساری محنتیں بیکار، خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی۔ ذالک هو الخسران المبین، اور جس کی دنیا بھی چلی جائے آخرت بھی چلی جائے، اس سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں کون؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، اس کی تفصیلات ہے، وہ بات کی بات ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام کے آپ درجے لے کے آؤ۔ سب سے پہلے اللہ کا نام ہے اللہ، مبارک نام۔ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر، اکبر بعد میں ہے، اللہ پہلے ہے۔ پہلے اللہ کی عظمت کو اتارنا ہے، اس کے بعد اس کی کبریائی کو دل میں اتارنا ہے۔ ہم جب تم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کانوں میں یہ بات کہی جاتی نہیں کہی جاتی، پوری اذان دے دی جاتی، اذان، اور دوسرے کان میں پوری اقامت کہہ دی جاتی۔ ہماری طبیعت اور فطرت میں جو پہلا کلمہ پڑتا ہے وہ اللہ کا مبارک نام پڑتا ہے۔ حالانکہ ایک چیز ہماری پیدائش کے وقت سے مسلمانوں نے کھویا بہت کچھ ہے، اور اس کھونے کا احساس مسلمانوں کو نہیں ہے۔ افسوس یہ ہے، میری جیب سے روپیہ گر جائے، یہ افسوس کی بات نہیں ہے، میری جیب سے روپیہ گر جائے اور مجھے احساس بھی نہ ہو، یہ افسوس کی بات ہے۔ مسلمانوں کی زندگیوں سے اسلام چلا گیا، مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن چلا گیا، مسلمانوں کی زندگی سے سیرت چلی گئی، مسلمانوں کی زندگی سے اللہ کا نظام چلا گیا، اور مسلمانوں کو احساس نہیں ہے۔ کبھی محاسبہ کرو اپنا کہ تم نے کیا کیا کھویا۔ ہم 2-3 مثالیں دیں گے کہ تم نے کیا کیا کھویا۔ اس دنیا میں مسلمانوں کی موجودہ حالات کی ذمہ داری تنہا مسلمانوں کی، کسی کی نہیں۔ آپ ثابت کرو، بیٹھ کے ہم سے گھنٹوں پر بحث کرو، آپ کے پاس دلائل ہو۔ ہمارے پاس آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ کے دلائل ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس سے پہلے بات کے اوقات، میرے پاس تو ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں، رسول کا دور نبوت
بعد میں خلافت، بعد میں امارت، بعد میں ملوکیت، بعد میں شہنشاہیت، بعد میں جو نظام جمہوریت، چھہوں نظام کی داستان ہمارے سامنے۔ آپ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے مجھے نہیں معلوم، اگر پڑھتے ہو تو بہت اچھا، اور نہیں پڑھتے ہو تو ویسے بھی مسلمان بیچارے پڑھتے کہاں؟ یہی تو ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے، پڑھتے کہاں ہے؟ بات پڑھائی کی آ گئی تو عرض کر دوں، ابھی میں ایک عالمی جائزہ سروے پڑھ رہا تھا، ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں زیادہ تر اردو کے الفاظ بولنے کا قائل ہوں، اور اردو میں اگر انگریزی نہ بولوں تو لوگ سمجھتے نہیں، کہتے مولوی صاحب تو انگریزی بھی نہیں آتی، حالانکہ میں جتنی چیزیں شاید تمہیں بتاؤں شاید تمہیں احساس بھی نہ ہوگا، حالانکہ تم سمجھتے ہو کہ مولوی صاحب بیچارے تو ہیں، لیکن اتنے بھی نہیں ہیں جتنے تم سمجھ جاتے ہو، اتنے نہیں ہیں بیچارے، تو ان کو بننا پڑتا ہے، کیا کریں؟ ارے موقع بموقع جب امام کے پیچھے پڑ گئے تو پڑھ گئے، نیت باندھنی امام کے پیچھے، قوم جو ہے امام کے پیچھے مسجد میں نیت نہیں باندھتی، مسجد کے باہر باندھتی، میں اس امام کے پیچھے، کب تک؟ جب تک امام واپس مسجد میں چلا جائے، جیسے مسجد گئے خود ہٹ گئے، جیسے امام مسجد کے باہر پھر امام کے پیچھے، اب کون والا پیچھے یہ تو اللہ ہی بہتر جانے، نماز والا پیچھے نہیں ہے، مولوی صاحب کی بس عادتیں باتیں، ہوتا ہے سب ہوتا ہے، بالکل مطمئن رہو، ایک ایک نص سے واقف ہیں ہم لوگ، ہم بول دیتے ہمارے ساتھی بولتے ہیں، بس اتنی سے فرق، ہم کو بولنے میں کوئی ذرہ برابر تردد نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی کسی قسم کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اچھا آواز کی وجہ سے، آواز اس کی وجہ سے، مثلا میں دائیں بائیں گھومتا ہوں اس کی وجہ سے آواز جائے، اگر دو مائک لگے ہو تو آسانی ہوتی، خیر، اور دائیں بائیں گھومنا میری مجبوری، اتنی محنت سے اتنی دور چل کے آئے، تمہیں نہ دیکھے تو بول کے کیا کریں؟ تو تمہیں بھی تو دیکھنا چاہیے نا، تم اتنی محبت سے ہمیں دیکھ رہے ہو، جب گھور کے دیکھ رہے ہو تو کم سے کم ہم بھی تو دیکھیں، ہے نہیں؟ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیچ میں یہ باتیں آ جاتی ہیں، درود پاک پڑھو، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت مختصر درود اسے پڑھا کرو اور اکثر وقت پڑھا کرو۔ ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی عبادت کا کتنا حصہ درود کے لیے مختص کروں، اگر کیا ایک تہائی کر دوں؟ رسول نے فرمایا بہتر ہے، بڑھا دو اچھا ہے، انہوں نے کہا 2/3 کر دوں؟ رسول نے فرمایا بہتر ہے اور کر دو، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے رسول میرا جتنا وقت بچے گا سب درود کے لیے۔ رسول نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ تمہارے ہر کام کے معاون بن جائیں گے، تو اگر اللہ کی مدد چاہیے تو آقا پر درود کثرت سے بھیجا کرو، اور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر درود ہے، اس کے بعد آپ کے پاس درود کے انبار ہیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، یہ بھی درود ہے، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم، یہ بھی درود ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی کہلاتی تفسیر ہے اس کی، اس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تم کو مولوی صاحب اتنی ساری درود ایک ہی بتاؤ، ارے میرے بھائی جو تم پڑھ پاؤ پڑھو، تو پڑھتے نہیں، کہتے مولوی صاحب اپنا جھگڑا حل کر لیں پھر ہم دین پہ عمل کریں گے۔ آج تک ہیں بڑے سمجھدار، نیک بہت ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جھگڑا حل ہو جائے تب دین کا کام ہو، ایسے کیسے دین کا کام کر دے؟ مان لو ہم نے جس پر دین کا کام کیا اور وہ گمراہ ہوا تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے، اس لیے بیچارے نیک بہت، سیدھے بہت، ہمارے مسلمان بھائی بھولے بہت، اسی لیے بیچارے بھولے بہت، کیونکہ بھولے بہت۔ اچھا ان کا سارا بھولا پن دین میں ہے، قرآن میں بھولا پن اسی لیے بھول گئے، احادیث میں بھولا پن اس لیے بھول گئے، سیرت کے معاملے میں بھولا پن اس لیے بھول گئے، نمازوں کے معاملے میں ان کے بیچارے بھولا پن اس لیے بھول گئے، ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں۔ اگر میں ایک سوال آپ سے پوچھوں کہ آپ میں سے کتنے لوگ، ایک بات اچھا میں پوچھتا ہوں، جواب نہیں دینا کھڑے ہو کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تم نے کئی بار سنی ہوگی، میرے بھائی ادھر خالی کوئی گاڑی ہوگی جو ہارن بجا رہی، دن بھر بجاتی، اگر ہارن بج جائے اور تمہاری نگاہ چلی جائے تو تعجب ہوتا ہے کہ تم کس قسم کے
کس ماحول میں بیٹھنے کے عادی ہے. اگر تمہاری توجہ یکسو نہیں ہوتی، سنو، حنفاء للہ قرآن کا اصول ہے کہ دین کا کوئی کام کرو یکسوئی سے کرو. اگر تمہیں یکسوئی نہیں حاصل ہے تو وہ دین کا کام نہیں ہے، خالی وقت گزاری ہے. اور وقت گزاری دنیا کی سب سے بیکار چیز ہے جسے بیگاری کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پہ نہیں کئی موقع پہ کہا حنفاء للہ، جب بھی دین کا کام کرو یکسوئی سے اللہ کی رضا کے لیے کرو. کیونکہ اس دین کے کام میں تمہاری دخل اندازی کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز پڑھو یکسوئی سے پڑھو، اور نمازیں سیکھو اللہ کے رسول سے سیکھو، صحابہ سے سیکھو. خیر میں تفصیل عرض کر رہا تھا کہ تم میں سے، چونکہ مولانا مبارک علی صاحب دامت برکاتہم کی جو بات میں نے کہی کہ میں ان کی ولایت کا قائل ہوں، معلوم کیوں قائل ہوں؟ 30 سال سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بڑامہ کی مسجد کا امام ہے. 30 سال سے. تو میں مولانا کی ولایت کے بجائے آپ کی ولایت کا قائل ہوں. مولانا کی نہیں، عوام کی. ارے کتنی زبردست عوام ہے جو مولانا کو 30 سال سے اپنے ساتھ رکھے. یہ بڑا احسان ہے، اس کے لیے ہم دل سے شکر گزار ہیں. بہت کم میں نے دیکھا ہے ایسے لوگ، ایسے بھولے اچھے لوگ جنہوں نے اپنے امام کو 30 سال برداشت کیا. کورونا میں بھی برداشت کیا. میں بڑے بڑے شہروں میں کورونا کے بعد گیا ہوں، وہاں کے بڑے بڑے لوگوں نے اپنی مسجد کے 6000 روپے کے امام نہیں رکھے. خیر کورونا کی بات میں کیا کروں، 2-4 باتیں آئیں گی بیچ میں عرض کر دوں گا، وقت ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا جو نام ہے نا، اس میں 4 حروف ہیں، یہی تو کہہ رہا تھا نا میں. تو اللہ یہ مبارک نام ہے. میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ میرا ایک سفر تھا، میرے ساتھ کچھ لوگ تھے. ایک سیاہ قوم، کالا، نیگرو، انگریز، کالے رنگ کا، امریکہ میں، چونکہ امریکہ میں سبھی گورے نہیں ہیں، وہ USA ہے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. جیسے رشیا روس ہے نا، ایسے USA ہے نا، جیسے کینیڈا ہے نا. یہ ایک ملک نہیں، جیسے آپ کا ہندوستان ہے، یہ ایک ملک ہے. اس کے مختلف جزائر ہیں، وہ بعد میں ہے. پہلے زمینی سطح پر مسلم طور سے ہندوستان ایک ملک ہے. اس کے بعد ناگالینڈ وغیرہ سب جزائر ہیں، دائیں بائیں ہیں، ہوتے رہتے ہیں. تو USA کا میرے ساتھ اتفاق سے میری ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، کالے رنگ کے تھے، لمبے چوڑے تھے. تو میرے ساتھ ایک دوست تھے میرے، انہوں نے ان سے کافی تفصیلی بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے، وہ پہلے غیر تھے، پہلے دوسرے مذہب میں تھے، اتفاق سے انہوں نے اسلام قبول کیا. داستان سنا رہے تھے اپنی. تو ہمارے ساتھی نے پوچھا کہ آپ کے اسلام میں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میرے اسلام میں آنے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں، کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی بات ہوئی ہو، کوئی پریشانی ہوئی ہو، ایسا کچھ نہیں. میں نے بہت اچھا ایک بات آپ کو بتا دوں، وہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، مذہب کو پڑھتے ہیں، وہ بہت پڑھتے، محنت سے پڑھتے ہیں. بہت سے قصے ہیں، کبھی سننا اپنے علماء سے، بیٹھا کرو علماء کے پاس، سناتے ہیں یہ لوگ. تم بیٹھتے نہیں ہو تو سنو گے کہاں سے؟ تو کہنے لگے کہ میرے اسلام میں آنے کی وجہ کیا ہوا نہیں بتانا خاص کر نہیں، مان لو اگر کوئی بات ہے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے ایمان لانے کی کوئی بہت بڑی وجہ نہیں. میں نے بہت کوشش کی اور میں نے جب لفظ اللہ بولا تو میرے دل پہ چوٹ سی لگتی تھی. اور یقین مانی اللہ کی قسم، کبھی تنہائی میں اللہ بول کر دیکھیے. سچ کہتا ہوں آپ سے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے کبھی اپنے اللہ کو یاد کرو. کبھی آپ کرتے ہو اللہ کو؟ سچ بتاؤ، پورا دن گزر جاتا. ہمارے رسول نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے سنت جیسا نظام دیا. سنت کیا ہے؟ سنت کا مقصود اللہ کو یاد کرنا، کوئی دوسرا مقصد نہیں. سنت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. آپ پانی پینے چلے بسم اللہ پڑھیں، پانی پی چکے الحمدللہ کہیں، پانی میں بھی اللہ کو یاد کریں. کھانا کھانے چلے، آپ گھر کے اندر سے باہر نکلے، بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا، آپ دعا پڑھیں، کس کو یاد کریں گے؟
آپ زینے سے نیچے اترے، آپ سبحان اللہ پڑھے، آپ زینے سے اوپر چڑھے، آپ اللہ اکبر پڑھے، یہ سنتیں ہیں، یہ اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ سنتوں کا مقصود اللہ کو یاد کرنا، لیکن امت کے لیے افسوس ہے کہ سنتیں بوجھ ہیں۔ یہ دن بھر گانا گا لیں گے، نچنیوں کے گویوں کے کپڑے اور بال اور فیشن کر لیں گے، لیکن انہیں شرم آتی ہے اس ذات کا ہاتھ تھامتے ہوئے جو دنیا میں بھی عزت کا سبب ہے، قبر میں بھی عزت کا سبب ہے، حشر میں بھی عزت کا سبب ہے۔ تم دنیا میں کس سے عزت پاؤ گے؟ تم نے نہیں پڑھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے مشورے سے ریشم کا لباس پہن لیتے، ریشم کا نہیں تھا، ریشم عمر کو بھی معلوم ہے کہ حرام ہے، لباس ریشمی جیسا خوبصورت تھا۔ ایک صحابی نے کہا کہ فتح کا موقع ہے، بہتر لگے گا، اچھا لگے گا کہ آپ یہ خوبصورت لباس پہن لیں۔ حضرت عمر نے ان کی بات مان لی، مان کے لباس پہن لیا۔ بیت المقدس فتح ہونے کا وقت ہے، یہ بیت المقدس 2 بار فتح ہوا، حضرت عمر کے زمانے میں ہوا، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے زمانے میں ہوا۔ لیکن اس قوم کو سلطان صلاح الدین سے کیا مطلب؟ ارطغرل والی قوم، رمضان ان کا ارطغرل میں گزر گیا۔ ہم کو بھی بھیجتے تھے کہ دیکھا کریے مولانا، اس سے جذبات بڑھتے ہیں، وہ ہم کو بھی سمجھاتے ہیں۔ بہت سا نظام ہے، بہت سے بیچارے ایسے لوگ ہیں جن کی کوشش ہے کہ مولانا لوگ سدھر جائیں۔ قوم بڑی محنت کرتے مولانا کو سدھار دینا، اب نہیں سدھرتے مولانا تو کوئی کیا کرے؟ قوم پریشان ہے ہم کو لے کے۔ یہ ارطغرل والی قوم، پاکستانی ڈرامہ دیکھنے والی قوم، سیریل دیکھنے والی قوم، نچنیوں گویوں کو برا لگے گا، ہیرو کو نچنیاں ہیرو ہیرو نہ شکل سے اچھے لگتے ہیں، نہ کپڑوں سے اچھے لگتے ہیں، نہ چہرے مہرے سے اچھے لگتے ہیں۔ بھئی یہ مائک ہے، تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں اگر پالش اتر کے کوٹ دو تو اپنے آپ اچھا لگے گا۔ رنگا پتا آدمی ہوتا ہے نچنیا پہ اچھا لگتا ہے۔ اب ایک نچنیا تھا، اس نے دائیں سے بال کاٹے اور اس نے کوئی الفابیٹ انگریزی کا حروف تہجی، اب حروف تہجی تو سمجھو گے نہیں، الفابیٹ سمجھو گے تو اب الفابیٹ بول کے بتا دے، اے بی سی ڈی والا چکی۔ کانوینٹ میں پڑھنا ہے تو معمولی بات ہے۔ اب بھائی دیکھو پیسہ آ گیا ہے، اب پڑھنے دو، مذہب رہے یا نہ رہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں آپ سے، آج ہی کی بات ہے، ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، بیٹھا ہوا تھا، میں مجھے بلا لیا انہوں نے، میں بیٹھا ہوا تھا، ان کا چلے آئیے تھوڑا آپ سے کچھ کام ہے، کچھ کام تھا انہیں، میرے دوست تھے وہ، میں ان کے ساتھ چلا گیا، بیٹھا باتیں کر رہا تھا، ان کا بچہ آ گیا تو کہنے لگا مولانا صاحب آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا کہ میرے کلاس میں کوئی بچہ کانوینٹ میں پڑھتا ہے، آپ کچھ بھی اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو میری اس بات سے پہلے ایک بات، دنیا کی ہر زبان، چاہے وہ انگریزی ہو، چاہے سنسکرت ہو، چاہے فارسی ہو، چاہے ہندی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے عربی ہو، ساری زبانیں تمہارے اللہ کی، یہ کسی کی نہیں ہے، نہ ہندی کسی کی ہے، نہ انگریزی کسی کی ہے، نہ عربی کسی کی ہے، یہ ساری زبانیں کس کی ہیں؟ 14ویں پارے میں لکھا ہے وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ، اور یہ تمہارے ہمارے رنگ، کسی کے گورے، کسی کے کالے، کسی کے اچھے، کسی کے نہیں اچھے، برا نہیں ماننا، میں نے کسی کو نہیں کہا، کسی میں بھی تو ہوں، تو اچھا والا اپنے لیے سمجھو، برا والا ہمیں دے دو، ہماری صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ ایک صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات سے آتے تھے، نام میرے ذہن سے تھوڑا سا نکل رہا ہے، علماء کو معلوم ہوگا، دیہات سے ایک صحابی رسول کے پاس آتے تھے، سامان لے کے آتے تھے، گاؤں میں جو سامان ہوتا ہے وہ لے کے آتے تھے، رسول اللہ کو دیتے تھے، جو بھی گاؤں میں ہوتا ہوگا، سبزی وغیرہ جو کچھ ہوتا ہوگا، لاتے تھے، دیتے تھے، رسول اللہ ان کو اپنے یہاں جو کچھ ہوتا تھا وہ دے دیتے تھے، اور رسول اللہ کہتے تھے ان کے بارے میں کہ یہ دیہات کے ہمارے دوست تھے، ہم شہر کے ان کے دوست تھے، دے دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کچھ سامان لے کے آئے، بازار میں بیچ رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے آئے اور پیچھے
اپنے سینے سے ان کی پیٹھ کی طرف یوں ہاتھ ڈال کے پکڑ لیا. اور محبت میں لوگ کرتے ہیں ایسا. دراصل تم نے اسلام کو کچھ اور سمجھا ہوا، اس لیے تم سمجھ نہیں پاتے. ہمارے رسول ٹھیک اسی طرح. ایک بات سن لیجئے، اس سے پہلے میرا عقیدہ سن لیجئے ورنہ کچھ اور سمجھ جائیں گے. دنیا میں رسول سے افضل مخلوق میں نہ پہلے کوئی ہے، نہ ابھی کوئی ہے، اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا. یہ میرا عقیدہ. اب اس سے بڑھ کر کیا کوئی چیخ کے تو کہہ رہا ہوں، عقیدہ ہے میرا. اب تم کو نہیں جھوٹ بول رہے ہو تو یہ ہمارا تمہارا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا کہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں. ہم یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں. رسول سے افضل نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا. ایک تعریف کی جاتی ہے کہ اللہ کے بعد کسی کا مرتبہ ہے تو رسول کا، یہ تعریف کی جاتی ہے. لیکن میں اس تعریف کے سوا دوسری تعریف کر دیتا ہوں. میں لفظ بعد کا بھی قائل نہیں ہوں کیونکہ ہمارا رسول کا مقام ہی بلند ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ اللہ تو خالق ہے نا، بات ختم کرو. اللہ کے رسول سے افضل کسی کا مرتبہ ہی نہیں ہے. بلکہ یہ قائل میں کیوں اللہ رب العزت کے بعد کا لفظ استعمال کروں؟ کیونکہ اللہ کے بعد کا تو مطلب ہے کہ خالق اور مخلوق میں موافقت ہے نا. اللہ تو خالق ہے نا، رسول اللہ مخلوق ہے نا، تو مخلوق میں رسول سے افضل کوئی نہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیہاتی صحابی آگے وہ سامان بیچ رہے تھے، اتفاق سے رسول پیچھے سے آ گئے اور یہ مذاق رسول کرتے تھے صحابہ سے. رسول صحابہ سے مذاق کرتے تھے. بس انسان ہے تو مذاق نہیں کریں گے. ایک صحابی رسول کی خدمت میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے سے یہ کالر ہوتا ہے نا، کالر ہی تو بولتے ہے نا. کچھ غلطی کرے تو وہیں سے بتانا، دور سے. اصلاح ضرور کرنا، بغیر اصلاح کے بیکار. کچھ پڑھے ہو تو فائدہ اٹھاؤ نا اس کا. اب سب ہم ہی کہیں گے، تم بھی تو کچھ کہو گے. اچھا تم صبح کہو گے، ابھی نہیں کہو. ابھی تو سب جذب کر رہے ہو، صبح کرنا. چوپال لگا کے چچا ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ. وہ جو مولوی صاحب تھے تو جو وہ والی بات تھی. ہم سے ایک صاحب نے کہا، ایک مرتبہ میں نے 15-16 منٹ ایک جگہ بات کی. 3-4 دن کے بعد ایک صاحب ہم سے ملے، کہنے لگے آپ کی ایک بات پر اعتراض ہے. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، ایک پر کہا ہے، 100 پر اعتراض کرو، میں تو انسان ہوں. اصلاح کرو، اعتراض بھی کرو، اصلاح بھی کرو. اور اللہ کی قسم میں آج بھی خود کو ایک طالب علم سے زیادہ نہیں مانتا، کیونکہ طالب علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ اس علم کی طلب کی برکت سے فرشتوں کے پروں پہ چلاتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان یہ طے کرے کہ مرتے دم تک علم کی طلب کرنی ہے انشاءاللہ. سب سے بڑا فائدہ بتا رہا ہوں میں. چلو گے تو بڑاواں کی گلیوں میں، چلو گے تو تم اس سڑک پر، چلو گے تم فتح پور، پہتے پور اور بارہ بنکی کی سڑکوں پر، لیکن اللہ کی قسم اگر دل میں سچے ہو، طلب علم کی تمہیں امید اور یقین ہے، طلب علم کے تم ساری اور مسائل اور کوشش کرنے والے ہو، اللہ کی قسم تمہارے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. نیت تو کرو. تم سے کس نے کہا کہ مکتب میں پڑھنے والا ہی طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھنے والا ہی طالب علم ہے؟ نہیں، ہر وہ آدمی طالب علم ہے جو علم کی تلاش میں لگا. تم میں جتنے آئے ہیں اس جلسے میں، اگر وہ اس امید پہ آئے ہیں کہ علم کی تلاش کرنی ہے، علم طلب کرنا ہے، اللہ کی قسم تم بیٹھے ہو فرشتوں کی پروں پہ، جاؤ گے بھی تو بھی فرشتوں کے پروں پہ. نیت تو کرو. نیت نہیں کرتے، مسئلہ تمہارا یہ ہے. بھائی تم بھی تو علم کی تلاش میں آئے ہو نا، میں بھی علم کی تلاش میں ہوں. میں بیٹھ کے لوگوں کو سن رہا ہوں، مجھے مل رہا ہے. بھائی قرآن پاک میں اس وقت ناشتہ کر رہا تھا تو سورہ حشر کے آخری آیات پڑھی گئی تھی. یہ تو پڑھی گئی تھی نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، پوری پڑھی گئی تھی نا. یہ تو پڑھی گئی. میں وہاں بیٹھا سن رہا تھا. اور کیوں سن رہا تھا؟ کیونکہ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے. سنو، اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ، قرآن پڑھی جائے توجہ سے سنو، توجہ سے. کیسی توجہ سے معلوم ہے؟ بہت آسان سے سمجھا دے رہا ہوں. جیسے موبائل دیکھتے، اتنی توجہ، اتنی آسان مثال دے دی میں نے. اب اس سے بڑی مثال کیا تھی؟ اس سے زیادہ. اور تم سے کہتا ہوں اللہ سے محبت کرنی ہے، کیسے کرو؟
मोबाइल से करते हैं। सीधी सी बात। अल्लाह की किताब कैसे पढ़नी है? जैसे फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ते हो। वो सीधी सीधी मिसाल दे रहा हूँ, सारी मिसालें तुम्हारे मोबाइल, सारी आफत मोबाइल। मोबाइल ना अच्छा ना बुरा, कोई आला अच्छा ना बुरा, ये है माइक। अब बजाय मैं बोलने के किसी की तरह उछाल के तुम्हारी तरफ फेंक दूं, जोश में आ जाऊं, सुभान अल्लाह, कोई लोग आ जाते हैं उठा के फेंक देते हैं, बेचारे होते हैं लोग। अरे भाई ये आला है, मारने के लिए थोड़ी है, बोलने के लिए। आले बुरे नहीं होते। चाकू एक आला है, चाकू अगर किसी को मार दो तो बुरा है। सब्जी काटो, फल काटो, चीजें काटो, पकाओ, खाओ, इसके लिए। आले बुरे नहीं होते। मोबाइल ना बुरा है ना अच्छा है, हर आले का इस्तेमाल अच्छा या बुरा है। आंखें हैं, चाहो तो बुरी चीजें देखो, चाहो तो अच्छी चीजें देखो। जबान है, चाहो तो अल्लाह को रसूल को याद करो, और चाहे तो दिन भर जो कुछ कर सकते हो कर ही रहे। उसमें क्या है? उसमें क्या है? खैर मेरी बात कहीं से चली कहीं चली गई, जलसा नहीं है। दरअसल इसके बाद मुशायरा है और आप हजरात बड़ी तवज्जो से आए हैं। मैं ज़्यादा देर आपके बीच बैठना खुद नहीं चाहता। मुझे मालूम है कि थोड़ी देर बाद ये कड़वाहट ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए मिठास तक ही रख के ख़त्म कर दे, नहीं तो तुम बाद में कहोगे कि यार अब पकड़ लिया कारी शराफत साहब को कि कम से कम उनसे कहे तो देते, तो बेचारे हो जाएगी ना गड़बड़ बेचारे। अब वो हमारे बेचारे बड़े खास हैं तो हमसे कहेंगे नहीं मोहब्बत में। अब ये है कि तुम ही कहोगे नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मुशायरा नहीं 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 नहीं, हुजूर जनाब माफ करें, मुशायरा। ये बड़े कीमती लोग हैं, इनको रात में जाना है, इन्हें फजर भी पढ़नी इंशाअल्लाह। सुन लो, मैं नहीं सुनाता, तुम्हारे और मेरे महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने फजर ना पढ़ी इस हाल में कि सो गया और सूरज निकलने के वक्त उठा, उसके कान में पेशाब करने वाला शैतान। ये मैं नहीं कहता, इब्ने माजा की रिवायत है, सिहाए सित्ता की मुस्तनद किताब है, मौलाना मुबारक अली साहब दामत बरकातुहू तशरीफ फरमा है, दीगर उलमा भी मौजूद हैं। मैं ये कह रहा, रसूल ने फरमाया जो फजर छोड़ के सो जाए, सूरज निकलने के बाद उठे, शैतान उसके कान में पेशाब करता है। तुम तसव्वुर करो जिसके कान में शैतान का भूत पड़ा हो, कोई अच्छी बात उतरती होगी? नहीं उतरेगी यार, काहे को परेशान हो, बेकार परेशान हो यार। और ये जुमले मेरे नहीं है, मैं तो खुल के कह रहा हूं। तुम कहो, मुझसे कई लोगों ने कहा लिखा कहाँ है, कई चीजें मैंने कुछ जगहों पे बताई, मुझसे कहा लिखा कहाँ है। मैंने कहा किताब का नाम बता देता हूँ, कहने लगे दिखाइए। मैंने कहा वाह, इतनी मेहनत से पैसा खर्च करके हम लाए और पढ़े, अब हम तुमको दिखाएं। किताब मिलेगी 1200, 1500, 1800 की, जाओ तुम खरीदो, तुम लाओ, तुम दिखाएंगे हम तुम्हारे नौकर हैं, हम किताब लेने जाए फिर तुम्हें दिखा, और तुम बड़े काबिल हो जो अरबी में पढ़ दोगे। इतना बेवकूफ न समझो मौलवियों, माफ करना आप हजरात नेक हैं, मैं जरा खुल के ऐसे ही कह देने का कायल, और तुमसे खुल के कब तक ना कहूं। जो हाल में मुस्लिम कौम का देख रहा हूं, अल्लाह की कसम दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है देख के। हालात इतने बदतर हैं कि मैं तुमसे कह नहीं सकता। रोने की जगह छोड़ दो, अब तो खून के आंसू रोने से भी काम नहीं चलता। इतने बदतर हालात मुसलमानों ने बनाए। क्या किया है मुसलमानों ने? अगर तुम्हारे बुजुर्गों ने ना किया होता, ये जामे मसाजिद जो हिंदुस्तान भर में तुम्हारी इज्जत से सर बुलंद करती न बनाई होती, तुमने क्या किया? दारुल उलूम देवबंद न बनाया होता, तुमने क्या किया? मज़ाहिरुल उलूम न बनाया होता, तुमने क्या किया? नज़रतुल उलमा न बनाया होता, तुमने क्या किया उसके लिए? जामिया हमदर्द न बनाया होता, जामिया मिल्लिया न बनाया होता, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी न बनाई होती, तुम्हारे बुजुर्गों ने बनाई। तुम पूछते हो क्या किया है उन्होंने? और तुम बताओ तुमने क्या किया? सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की, पैसा बर्बाद किया है नाच और गानों और खुराफातों में। 15-20 साल के बच्चे के हाथ में 40 और 50 हजार का मोबाइल देने वाला बाप पागल नहीं तो क्या? तुमसे किस चीज का रोना रोए? तुम लाखों रुपए की शादियां करते हो, तुम्हें
شرم نہیں آتی؟ تم لاکھوں روپے ختنے اور عقیقے میں اڑاتے ہو، کتنے بے شرم ہو یار تم۔ اللہ نے تمہیں دولت دی تھی اس لیے نہیں تاکہ تم عیاشیاں کرو، دولت دی تھی اس لیے تاکہ غمخواروں کی مدد کرو، اپنے اوپر خرچ کرو۔ اللہ کی قسم کھا کے تم سے کہتا ہوں، تم چاہو اور نہ چاہو مدرسے میں 1 روپیہ نہ دو، مسجد میں 1 روپیہ نہ دو، کم سے کم اپنے اوپر تو خرچ کرو، اپنے لباس پہ تو خرچ کرو، مکان پہ تو خرچ کرو، سواری پہ تو خرچ کرو، تعلیم پہ تو خرچ کرو۔ ان بچوں کے ساتھ تم کھیل رہے ہو، زندگیاں برباد کر رہے ہو ان بچوں کی۔ تم بتاؤ تم میں سے کوئی ہے ایسا جو اپنے بچے کو کھڑا کر کے کہہ دے کہ ہاں سناؤ بیٹا 5 کلمے سنا دو آج مولوی صاحب کو؟ سنتے ہو تم کبھی اپنے بیٹے سے؟ تم نے کبھی اپنے بیٹوں کو دسترخوان میں بٹھا کے دعا سنی تم نے کبھی؟ تم صرف زندگی برباد کر رہے ہو اپنی اور اپنے بچوں کی۔ 4 پیسے اللہ نے تمہیں دیے تھے تاکہ تم عزت سے زندگی گزارو، تمہیں وہ بھی راس نہیں آئے۔ میں سچ کہتا ہوں، کون روتا؟ سارے مدارس کے لوگ رو رہے ہیں کہ کورونا کے بعد مدارس کے حال خراب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ قوم کے حال خراب ہے۔ تم بتاؤ جو شادی تمہارے 4 لاکھ کی ہوتی تھی 5 لاکھ کی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی۔ تم عقیقے اور خطروں میں عیاشیاں نہیں کر رہے۔ کس چیز کا رونا تم روتے؟ تم نے کورونا کے بہانے مسجد اور مدرسے بند کر دیے۔ بڑے نصیب والے ہو کہ مولانا مبارک علی صاحب کورونا کے دور میں تمہارے یہاں موجود رہے۔ صوبہ یو پی کا بارڈر ہے غازی آباد، نام مجھ سے سن لو، چلے جاؤ، نمبر مجھ سے لے لو، کچھ لینا، میں فرضی قصے کبھی نہیں سناتا۔ وہاں کی ایک بڑی مسجد ہے، اس مسجد کے قرب و جوار میں ISIPS اس رینک اس درجے کے معیار کے لوگ رہتے ہیں۔ بڑی شاندار مسجد ہے۔ مجھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا، ملاقات ہوئی ایک صاحب سے، کہنے لگے کہ مولانا کیا بتائیں، یہ بات ہے بھی 2 مہینے پرانی، کہنے لگے مولانا کیا بتائیں، یہاں ایک امام صاحب تھے 12 سال سے امامت کر رہے تھے، کورونا کا دور آ گیا، جیسے ہی کورونا کا دور آیا اعلان لگ گیا، قابل لوگ تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، پتہ نہیں کیا پڑھ جاتے، ایسی پڑھائی جو تمہیں جانور بنا دے 70 مرتبہ توبہ، ایسی پڑھائی جو تمہیں انسان بنائے۔ تم سچ بتاؤ کورونا کے دور میں مسلمانوں نے دل کھول کے سب کی مدد کی کہ نہیں کی؟ کورونا کے دور میں مسلمانوں نے کسی کو بھوکا رہنے دیا؟ سب کے ہاتھ میں اناج دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا کام کیا تم نے بھائی، میں تو اس کا قائل ہوں، تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ تم نے کورونا میں کیوں کیا؟ تمہیں یہ کام ہمیشہ کرنا چاہیے، ہمیشہ کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہیں، جو تم دیکھ رہے ہو نا حالات، یہ ہمیشہ نہ ہوتے اگر تم نے اپنے لوگوں کو سمجھایا ہوتا، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا ہوتا، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا، ان کے ساتھ تم آئے اور گئے ہوتے۔ خیر میں بات عرض کر رہا تھا کہ مجھ سے وہ کہنے لگے کہ مولانا یہاں ایک امام تھے 12 سال تک امامت کی۔ کتنے سال؟ 12 سال۔ کورونا کا دور آ گیا، امام صاحب کا خود کہنا ہے کہ 4-5 دن تو مجھے کھانے کے لیے کسی نے نہیں پوچھا۔ پڑھے لکھے لوگ، کورونا کے دور میں آپ کے گاؤں میں پتہ نہیں، ورنہ مسافہ کرنے چلو تو ہاتھ کھینچ لیتے، کورونا چپک جائے گا۔ اگر تمہارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، دیکھو طبی لحاظ سے تم ہاتھ بچا رہے تھے، کوئی حرج نہیں، میں اس کو برا نہیں مانتا، لیکن تم مسلمان ہونے کے ناطے رسول نے فرمایا کہ 2 مسلمان جب ملاقات کرتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کی مغفرت فرما دیتے۔ تو اچھی بات ہے، اگر تمہیں کورونا کے دور میں سب کی جیب میں چھوٹا چھوٹا رکھا ہے، سر سے نکالتے، میرے ساتھ 2-3 لوگ تھے، میں نے مصافحہ کیا، انہوں نے نکالا، خود لگا لیا، میرے لگانے لگے، میں نے کہا مجھے تو ہے نہیں، تمہارے ہوگا تو تمہارے میرے آ جائے گا، میرے نہیں ہے تمہارے جائے۔ ارے مولوی لوگ ہیں یار، دن رات قرآن پڑھنا پڑھانا، حدیث پڑھنا پڑھانا یار، ہمارے کہاں سے کورونا چپک جائے گا؟ کورونا ایک بیماری ہے، بیماری ممکن ہے، بیماری سے کس کی جان چلی جائے یہ تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔
پہلے میرے دور میں کروسین 1 روپے کا چاول دے دو، 1 روپے کی دال دے دو، 8 آنے کا تیل دے دو اور 4 کروسین ٹکی دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ مالدار لوگ ہو، آپ نے کبھی کروسین ٹکی نہیں خریدا ہو، ٹیبلٹ خریدا ہو۔ میں تو اس دور کا آدمی ہوں جب کروسین ٹکی بکتی تھی۔ لہسن والا مرہم بکتا تھا؟ نہیں بکتا تھا۔ اصل میں آپ لوگ مالدار لوگ ہو تو آپ لوگ میری گری سطح کی بات سمجھ نہیں پا رہا، تھوڑا سا مطلب مالدار لوگ ہو ویسے سمجھو گے، یہ بڑے مسئلے کی بات ہے۔ اللہ تمہاری مالداری باقی رکھے لیکن سمجھداری بھی دے دے۔ آج کا دور یہ ہے کہ سینکڑوں طرح کی جانچ کرا دی، جانچ کی رپورٹ آنے سے پہلے جناب کا انتقال ہو گیا۔ کروسین ٹکی بھی کام نہیں کرتی۔ پہلے کروسین ٹکی کے سارے پورا گاؤں جب انٹرکونال کروسین وہی چل بولیے ہمارے زمانے ابھی بھی ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا جو خاندانی پیشہ ہے وہ ڈاکٹری ہے، از اول تاخیر۔ خاندان میں گنے چنے لوگوں میں ایک اکیلا مولوی ہے، 1 2 اور ہے میرے خاندان میں، باقی سب ڈاکٹر ہی ہے۔ خیر تو میں اس لیے زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، میں جو بات کروں تو بات کروں۔ وہ اس امام صاحب کو 5-6 دن کے تک کسی نے پوچھا نہیں۔ 5-6 دن وہ کہتے ہیں میرے پاس جو ڈائمنڈ بسکٹ رکھا تھا کسی طرح میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا، 7ویں-8ویں دن میرے فاتح کی نوبت آ گئی۔ اور یہ گاؤں کا قصہ نہیں ہے، ہندوستان میں ہزاروں گاؤں میں یہ قصہ پیش ہے۔ لوگوں نے اپنے گاؤں کے ایمان کو نکالا مصیبت کے وقت۔ اچھا قوم ہے بڑی بھولی، ان سے کسی نے کہا کہ رات 12 بجے چھت پہ اذان دو تو کورونا چلا جائے گا۔ تم سے جس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا جاہل آدمی۔ بیماریاں دواؤں سے جاتی ہیں، اچھی طرح کان کھول کے سن لو۔ رسول اللہ کے زمانے میں ایک صحابی کو دل کی تکلیف ہوئی، رسول اللہ نے ان سے یہ نہیں کہا جاؤ کعبے کے ساتھ چکر لگا لو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کہا۔ بے وقوفی والی باتیں نہ کیا کرو، جذبات والی باتیں نہ کیا کرو۔ رسول نے کہا سنو فلاں صحابی کے پاس چلے جاؤ، وہ دل کے اچھے ڈاکٹر ہیں، ان سے دوا پوچھ کے علاج کراؤ۔ بیماریاں ہیں تو علاج کراؤ، سیدھی سی بات ہے۔ اب بیماریاں 2 قسم کی ہیں، روحانی ہے تو دعائیں کراؤ اور جسمانی ہے تو دوائیں کراؤ، دونوں کا سیدھا سا فنڈا ہے۔ کورونا اگر بیماری ہے تو اس کا علاج جو بھی ہے تم کرو، ہوتا ہے، دھوکے میں نہ رہو۔ خیر بات کی اور کہیں سی بات نکلتی ہے، بات کہیں اور چلی آتی ہے۔ جذبات اور جوش تو اس قوم کے پاس بہت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کا استعمال ذرا بے تکا۔ بات کہیں سے چل رہی تھی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قصہ سنا رہے تھے، بیچارے 10-15 دن اسی مسجد میں پھنسے رہے، کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ کسی طرح سر منہ چھپا کے منہ باندھ کے پولیس کے ہاتھ پیر جوڑ کے 7-8 کلومیٹر پیدل دوسری مسجد میں گئے جہاں چھوٹا موٹا مدرسہ چلتا تھا، اس مدرسے میں جا کے جان بچائی، تب جا کے 2-3 مہینے وہاں رکے، پھر اس کے بعد وہ اپنے گاؤں چلے گئے۔ تو جب تمہارا حال یہ ہے، حدیث تمہیں بتاتی ہے کہ مصافحہ کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، کورونا میں تمہیں لگتا ہے کہ جان چلی جاتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ جو مسلمان 5 مرتبہ دن میں ہاتھ دھوتا ہو اسے کورونا کائے کو چپکے گا۔ خیر چھوڑو باتیں آگے کی، میں جو بات عرض کر رہا تھا بات نکل گئی۔ میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ لفظ اللہ کے 4 حروف ہیں نا، تمہیں پہنچنا آخری درجے تک ہے۔ اللہ یہ پہلا حرف ہے، تم اتنا اللہ کو یاد کرو کہ اللہ کے بجائے 3 حرف تمہارے دل میں رہ جائیں، الف نکل جائے۔ ایک بات سن لینا میری پوری طرح سے، میں اللہ کے لفظ الف کو نہیں نکال رہا، تم کچھ اور نہ فتویٰ دے دینا صبح ہمارے بارے میں تمہیں سمجھا رہا کہ لفظ اللہ تمہیں سکھایا گیا تاکہ تم للہ بولنے والے بن جاؤ۔ اللہ مبارک نام ہے، پڑھا جاتا ہے تو عرش تک جاتا ہے، لیکن للہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے ہو جانا۔ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، پتہ نہیں ہوتا حرف جار ہے، جانتے ہو علماء؟ للہ یعنی تمہارا ہر کام اللہ کے لیے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا آنا جانا کھانا پینا سونا جاگنا باتیں کرنا دوستی کرنا رشتے کرنا تعلقات کرنا جھگڑا بھی کرنا تو اللہ کے لیے، معاف بھی کرنا تو اللہ کے لیے۔
شادی بھی کرنی تو اللہ کے لیے، دعوت ولیمے بھی کرنے تو اللہ کے لیے، کسی کو بلانا بھی تو اللہ کے لیے، کسی کا جانا بھی تو اللہ کے لیے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں نا، اس کی فضیلت سنا دوں تمہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ طبقہ ہوگا جو اللہ کے لیے ملتا ہوگا، اللہ کے لیے جدا ہوتا ہوگا۔ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، فضیلت ہے یہ۔ اگر تم اللہ سے ایک درجہ آگے ترقی کر گئے اور للہ ہو گیا، اللہ کی قسم تمہارے سارے جھگڑے حل ہو جائیں گے۔ صحیح بتا رہا میں تمہیں۔ پھر اتنی محنت کرو کہ للہ کا بھی نام ہٹاؤ۔ دیکھو اللہ کے واسطے ہٹاؤ کا مطلب سمجھ لینا، فتویٰ نہیں دینا یار۔ پتا چلا وہ چھوٹے معمولی ان کو لے کے کود پڑو، جوش کو بتائیے چلے آئے، سمجھے کچھ ہے نہیں۔ معاف کرنا، کہو تو یہ بات پوری کر دوں یا یہیں سے چھوڑ دوں، اس لیے کہ بات ایسی ہے بڑی نازک، تم کچھ اور کہہ دو گے مجھے ڈر ہے، لیکن اپنے علماء ہے تو امید ہے کہ یہ سمجھا دیں گے تمہیں۔ للہ سے نام بھی ہٹاؤ اور لہو ہو جاؤ، یہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ہے نا قرآن پاک؟ آیت الکرسی پڑھو، یاد ہے؟ اچھا اتنے بڑے مجمع میں علماء نہیں، حفاظ نہ بولے، میں اتنے بڑے عوامی مجمع میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دے دینا۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سب جنت جانا چاہتے کہ نہیں جانا چاہتے؟ ہاتھ نہ اٹھانا، ہاں ہاتھ نیچے رکھو، مجھے امید ہے تمہارا جواب ہے ہاں، ہے نا؟ جنت جانا چاہتے؟ جنت میں قرآن پڑھو گے انشاءاللہ؟ تو پوری قرآن پڑھو گے، پوری قرآن پڑھو گے، پوری؟ ارے مولوی صاحب جنت میں پوری قرآن ہی نہیں دی جائے گی تمہیں، سیدھی بات سنو تم ہم سے۔ جنت میں تمہیں پوری، اسی لیے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کے، جتنی زندگی ملی ہے اللہ کے کلام تمہارے پاس ہے، اللہ کے واسطے پڑھ لو، نہ قبر میں پڑھ پاؤ گے، نہ حشر میں پڑھ پاؤ گے، نہ جنت میں پڑھ پاؤ گے۔ جنت میں تمہیں قرآن نہیں ملے گی، قرآن کی 2 سورتیں ملیں گی، سورہ یاسین ملے گی، سورہ رحمان ملے گی، باقی سب ختم ہو جائیں گی۔ سچ بتاؤ جو چیز ہم سے چلی جانے والی ہو تو دل کرتا ہے جلدی جلدی فائدہ اٹھا لے کہ نہیں اٹھا لے۔ قبر میں بھی نہیں ملے گی، حشر میں بھی نہیں ملے گی، جنت میں بھی نہیں ملے گی، سورہ یاسین اور سورہ رحمان ملے گی۔ اب دوسرا سوال کیے لیتا ہوں، سورہ یاسین اور رحمان جنت میں پڑھو گے نا انشاءاللہ؟ پڑھو گے نا؟ یاد ہے؟ رکھی تو نہیں ہوگی قرآن وہاں؟ صلی القرآن سے تم اوپر نہیں آیا آج تک، صلی القرآن۔ سورہ رحمان میں لکھا ہے یسرنا القرآن، ہے نا؟ قوم سے پوچھو کیا پڑھے؟ مولی صاحب صلی القرآن۔ اب ہم تو حیرت میں پڑھ گئے جب میں نے سنا صلی القرآن، میں سمجھا کہ یار کوئی نئی کتاب لکھ دی جو میں نہیں پڑھ پایا، یار میں بھی ڈھونڈوں۔ تو کچھ دن تو میرا دماغ چکرایا، اب میں پوچھوں کس سے؟ اپنے مولوی تفریح سے پوچھوں صلی القرآن کہاں ہے؟ تو کہتے تھے یار کیا مذاق کرتے ہو، اب کون سے تم سے کیسے پوچھوں؟ تم سے کہوں صلی القرآن کہاں ہے، تم کہو گے پھر مولوی صاحب تم اتنے سال پڑھے کیا؟ یسرنا القرآن کو ایک زمانے تک یہ صلی القرآن مجھے سمجھاتے تو میں نہیں سمجھ پایا۔ بس میرے بھائی اب تمہارے مشاعرے کا وقت ہے، میں اپنی بات ختم کر رہا، تو میں جو تم سے قصہ سنا رہا تھا، اللہ تمہیں بڑا اچھا رکھے، تو میں تم سے صاف کہوں کہ دین بہت پیارا ہے، بہت آسان ہے، لیکن تم نے دین کو کھو دیا، تم نے والدین کی فرما برداری کھو دی، نہیں کھوئی؟ تم میں سے ہر ایک یہ حدیث جانتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اپنے اماں ابا کو محبت بھری نگاہ سے ایک بار دیکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا 1 سے زیادہ مرتبہ، رسول نے فرمایا 10 بار دیکھے، 10واں بار اللہ اسے حج مقبول کا ثواب دیتے ہیں۔ تم میں جس کے اماں ابا موجود ہے قسم کھا کے بتانا کہ آج پورے دن میں ایک بار دیکھو ان کو محبت کی نگاہ سے، دیکھے ہو ایک بار؟ حج تمہارے قدموں میں پڑا ہے، لیکن ایک بات سن لینا، اگر تمہارے پاس روپیہ آ گیا ہے اور حج کرنا فرض ہے تو اماں ابا کو دیکھنے سے ادا نہیں ہوگا، وہ وہیں جانے سے ادا ہوگا۔
ایسا نہ سمجھنا مولوی صاحب تم ہم کو قصہ سنا دیتے ہو. جیسے کہا گیا 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا پورے قرآن کا ثواب ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو زندگی میں پوری قرآن ایک بار نہ پڑھے وہ گنہگار ہے. ثواب اپنی جگہ ہے، گناہ اپنی جگہ ہے. جیسے لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھے جھوٹ بھی بولے، ان سے اچھے ہم نماز نہیں پڑھتے لیکن جھوٹ نہیں بولتے. بالکل گمراہی کی بات ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس سے نماز کا سوال نہیں ہوگا، جھوٹ کا سوال ہوگا اگر بولتا ہے. اور جو جھوٹ نہیں بولتا اس کو ثواب ملے گا لیکن نماز نہ پڑھنے کی پٹائی بھی ہوگی. ارے آواز مل رہے نہیں مل رہے؟ مل رہے ہیں. اچھا تو مولوی صاحب تم کو آواز کیسے اچانک یاد آ گئی؟ آواز معاف کرنا پردھان جی اگر کوئی برا نہیں ماننا تو بات پوچھ رہا ہوں. سرکار دیتی بھی ملتے اور سرکار دیتی کسی کو کچھ نہیں ہے، عوام سے پیسہ لیتی عوام کو واپس کرتی ہے. ہندوستان کی یا پوری دنیا کی سرکار کا نظام ہے. سیدھی سی بات ہے، اس میں زیادہ گھبرایا نہ کرو. بات بیٹھ چکی. میں نے معلوم کی پوچھا آواز مل رہے، آواز ملتے تو اس پر پیلے پٹی سے لال لال کالا کالا لکھا ہوتا، لکھا ہوتا نہیں لکھا ہوتا. اچھا تمہیں آواز مل جائے تم بنائے ڈالو پھر ہم تم کو دھکا دے کے نکال کے ہم رہنے لگے، رہنے دو گے؟ رہنے دو گے؟ ارے رہنے دو گے؟ نہیں رہنے دو گے. کیونکہ تم کو کیا معلوم کتنا نیچے سے دیا، کتنا اوپر سے دیا، کتنا دائیں سے دیا. برا نہیں ماننا ہوتا ہے، سسٹم ہے ہندوستان کا. کیا کرو گے؟ اب اس پر بولنا نہیں ہے مجھے، لیکن بات سے تو سچائی ہے. تو میں تمہیں بتاؤں اگر تمہارے مکان پہ تمہارا نام لکھا ہے، سچ بتاؤ تمہارے علاوہ کوئی رہ سکتا ہے؟ اب آگے کی بات سن لو. رسول نے فرمایا جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جاتا ہے. اگر نام لکھا ہے تو مولوی صاحب جانا پڑے گا، جانا پڑے گا. اور متواؤ کان میں شیطان کو پھر موج کاٹو. کان میں شیطان کو متوا کے قوم. یہ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان، میں رات میں 4-5 بجے جب اٹھ کے باہر نکلتا ہوں تو مجھے دوسرے مذہب کے لوگ واپس آ رہے ملتے ہیں ٹھنڈک میں، اور یہ مسلم قوم 9 بجے چڑیا کے اٹھتی. اب یہ تیر چلائیں گے باہر نکل، ان کے تیر شروع ہو گئے. نری واہیات قوم، اللہ معاف فرمائے. تم سے کون سی امید کریں ہم؟ تم بتاؤ، جو بتاؤ وہ امید کر لیں. تم سے امید ہے دنیا میں خیر کی ہے بھائی. تم رسول اللہ کے پیارے بندے ہو، تم کو اللہ نے قرآن دیا، اپنا پیارا رسول دیا. اگر اللہ تم سے محبت نہ کرتے تو اس امت میں پیدا نہیں کرتے. تم بڑے پیارے لوگ ہو، لیکن افسوس یہ ہے کہ تم اللہ کی محبت کو سمجھتے نہیں، اس کا جواب دیتے نہیں. تم کو ایک بات بتاتا چلوں. ایک صحابی ہیں، آنکھوں سے اندھے ہیں، رسول کے پاس آتے ہیں، رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میرے آنکھوں میں تکلیف ہے، میں مسجد نہیں آ سکتا، اجازت دے دیجئے گھر پہ نماز پڑھ لوں. رسول نے کہا ٹھیک ہے. چلے گئے. رسول نے ایک آدمی بھیجا، بلا لاؤ. چلے آئے. کہنے لگے کیا ہوا آقا؟ کہنے لگے یہ بتاؤ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سنتے ہو؟ گھر میں آواز آتی ہے؟ کہنے لگے آتی ہے. رسول نے فرمایا پھر تو نماز مسجد ہی میں پڑھنی پڑے گی. یہ میری باتیں نہیں ہیں، اللہ کی قسم تمہیں میں نے کوئی فرضی قصے نہیں سنائے، احادیث کے مفہوم بتائیں. ایک بات اور سن لو. عربی میں حیا کا ایک لفظ ہے نا، اذان میں حیا 2 بار ہے نا. ارے ہے نا 2 بار یعنی 4 بار. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ. سن لو ایک بات، تمہارے اپنے بچے بھی تو ہوں گے. تمہارا بچہ تمہارے ساتھ کہیں جا رہا ہو اور تم سے کہ ابا ذرا ٹافی دلا دو، تم نے روک کے دلا دی، اچھی بات ہے. پھر تمہارا بھیا میں چل گیا، ابا چاکلیٹ دلا دو، دلا دی. پھر تھوڑی دور چلے، ابا فٹ بال دلا دو. تو آپ ایک بار کہتے ہو اچھا چلو بس رہنے دو، یہی تو کہتے ہو. جب وہ ضد کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہو معلوم ہے؟ بس اب چل دو. نہیں کہتے، نہیں کہتے. اور میں تمہیں سمجھا رہا عربی کے الفاظ، کہتے نہیں کہتے ہو. حیا کا ترجمہ یہی ہے، اللہ کی قسم. حیا کا ترجمہ ہے مسلمانوں بس اب کام چھوڑ کے مسجد چلے ہی جاؤ، اسی میں بھلائی. میں صاف لفظوں میں ترجمہ کر رہا، میں تم سے چھپا کے کچھ نہیں کر رہا. بس میرے ترجمے تھوڑا آسان دیہات کی زبان میں. تھوڑا کہو تو گاڑی اردو بول دو، مجھے تو گاڑی رٹی ہوئی ہے وہ بھی سنا دی، لیکن تم نے جو پیسہ خرچ کیا بیکار ہو جائے گا، ہوا ہو جائے گا ہوا. اس لیے یہ والی زبان سنو جو میں سنا رہا. تو اسی لیے نماز کے فضائل ہیں. بس میرے بھائی اخلاق اچھے کرو. میں تم سے کہہ رہا تھا کہ اللہ کا الف ہٹے، للہ بنو، للہ کا لام ہٹاؤ، لہو بنو.
یعنی اپنے نفع نقصان سب اللہ کے لیے چھوڑ دو. قرآن پاک میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے آرام بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں، میں اپنی تکلیفیں بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں. رسول چاہتے تو زمین پھٹ جاتی، ابو جہل دفن ہو جاتا. لیکن ہمارے تمہارے سامنے جب ابو جہل آتے تو ہم کس طرح دعا کرتے؟ اس لیے رسول نے ابو جہل کے لیے زمین پھٹنے کی دعا نہیں مانگی. اللہ کے رسول نے کہا ابو جہل کو یا عمر بن خطاب کو ایمان کی توفیق دے دے. یہی تو کہا نا. تم امت بددعا نہیں ہو، تم امت دعا ہو، تم ساری دنیا کی بھلائی کے لیے آئے. اگر تم سے کسی کو تکلیف ہے تو تمہیں سوچنا ہوگا، اگر تم سے کسی کو نقصان ہے تو تمہیں سوچنا ہوگا. اللہ تمہیں معاف فرمائے. دیکھو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زندگی سے کھیل رہے، اللہ تمہیں درست عقل دے دے. مجھے ان سب چیزوں سے تکلیف ہوتی. تم اپنے بچوں کے تعلق سے لاپرواہ ہو، چلے جاؤ گے دنیا سے. بات برا نہیں ماننا، سچ بتاؤ جس کے تمہارے اماں ابا اس دنیا سے جا چکے ہیں، کھا کے قسم بتاؤ تم نے آج ان کے لیے قرآن بخشی. کیا کر رہے ہو تم؟ اور جن اولادوں کی تم تربیت کر رہے ہو، جب تم نہیں بھیج سکے تو یہ کیا بھیجیں گے؟ سنو، ہم آخری نسل ہے. ہماری اماؤں نے فیس بک نہیں دیکھا، واٹس ایپ نہیں دیکھا، ٹویٹر نہیں دیکھا، سوشل میڈیا سسٹم نہیں دیکھا، یوٹیوب سسٹم نہیں دیکھا، الحمدللہ نہیں دیکھا. تو جیسے تیسے ہم بن پائے. آج کی مائیں جو یہی دیکھ رہی ہیں اولادیں کیا بنیں گی. تمہاری مائیں پاکیزہ نہیں رہی، تمہاری اولادیں پاکیزہ نہیں رہی. اور باقی کے قصے میں سنانا نہیں چاہتا جو درد دینے والے. میں تم کو بتا رہا، میرے سامنے ایک کانون کا لڑکا بیٹھا ہوا تھا، بڑا دیندار گھرانہ، اس کے اماں ابا بھی بڑے دیندار. ہم سے کہنے لگا مولانا صاحب ایک سوال ہے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا ایک بات بتائیے، کیا وجہ ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق نہیں ہے؟ بچہ 12 سال کا. میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا بیٹا یہ سوال تم سے کیا کس نے، یہ تو معلوم ہو. تو کہنے لگا مولانا صاحب بتا دیجئے. تو میں نے کہا نہیں کیا کس نے. تو کہنے لگا آج میرے اسکول میں اس ٹاپک پر بحث ہوئی اور اس کے کلاس میں 34 بچے، 11 بچے مسلمان. 11 بچوں نے ایک ہی جواب دیا. ٹیچر نے پوچھا کہ اسلام میں عورت کو کوئی حق ہے؟ 11 کا ایک جواب تھا کہ کوئی حق نہیں ہے. معلوم کیوں نہیں ہے؟ وجہ بتا دیتا ہوں یار، سن لو نا. مہر تم ادا نہیں کرتے، وراثت تم دیتے نہیں. سیدھی سی بات سن لو، دونوں باتیں سن لو. جس طرح نماز معاف نہیں ہے، مہر بھی معاف نہیں ہے. جس طرح نماز معاف نہیں ہے، وراثت بھی معاف نہیں ہے. تم نے دیے ہی نہیں. اس نے تو دیکھا نا ہماری اماں کو وراثت نہیں ملی. پورے گاؤں میں اگر تمہیں کسی کو وراثت دی جاتی تو بڑی اچھی بات ہے. اگر نہیں دیتے ہو تو قیامت میں سب کو دو گے. وراثت فرض عین ہے. اگر باپ اور ماں 1 روپیہ چھوڑ کے مرے ہیں، چاہے بچے ہو، شریعت کے حساب سے تقسیم فرض ہے. ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ ایسے اگر زمین بانٹے تو ٹکڑوں میں بٹ جائے گی. میں نے کہا شکر ادا کرو، زمین ٹکڑوں میں بٹے گی، جہنم کے ٹکڑوں سے تم بچو گے. وراثت نہیں بٹتی. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا حق نہیں، ورنہ اسلام میں عورت ماں ہے تو قدموں میں جنت ہے، عورت بیوی ہے تو جنت کی رفیق ہے، محبت ہے. عورت بیٹی ہے تو جنت لے جانے کا ذریعہ ہے. اگر عورت بہن ہے تو دنیا میں تمہارے تمام دکھوں کا علاج ہے. اور ایک عورت کے کتنے مرتبے ہیں اللہ کی قسم جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں. اس نے ایک اور سوال کیا کہ اور اسلام میں عورت کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا بچے یہ بھی تمہارا سوال غلط ہے. اسلام میں عورت کو طلاق دینے کا ٹھیک اسی طرح حق ہے جس طرح مرد کو ہے. چونکو نہیں. مولوی صاحب کے پاس بیٹھا کرو تو نہیں چونکو گے، ورنہ تو عورت ہی طلاق دے سکتے. آج جان پر ابھی عورتیں خوش ہو جائے ہم بھی طلاق دے سکتے، ایسے نہیں. طلاق مرد دیتا ہے عورت کو، خدا عورت لیتی ہے مرد سے، اسے طلاق کہتے ہیں. اور سنو، میاں اور بیوی جب دونوں طلاق پہ تیار نہ ہو تو قاضی کو حق ہے فسخ کرنے کا.
تیسری بھی طلاق کی ایک قسم ہے، قاضی کرا دے گا فس. میں فقہ نہیں پڑھا رہا، لیکن مسئلہ آگے تو بتا دیں، ورنہ اتنا وقت نہیں ہے. آپ حضرات مجھے اتنی دیر جھیل گئے بہت ہے، اللہ آپ کو اچھا رکھے. مشاعرہ خراب ہو رہا آپ کا، لیکن مجھے امید ہے آپ پوری تیاری سے آئے ہو. کچھ لوگ مجھے ملے تھے آتے ہوئے پوری تیاری سے تھے، ہاتھ میں تھیلا کھانے پینے کا بھی تھا، اپنے ساتھ میں بیٹھ کے کھاتے رہیں گے. اچھی بات ہے، تیاری کر کے آنی چاہیے. کہے کسی کے اوپر بوجھ بنو، تھوڑا ٹھیک بات ہے. چلو بس میرے بھائی، جو بات میں عرض کر رہا تھا اس سے بہت سے ہو گئے، یہی بات آخر پہ ختم کر دوں. اللہ سے للہ بنو، للہ سے لہو بنو، کہ اپنے سارے معاملے اللہ کے سپرد. جن کے پاس اچھا ایک بات بتاؤ، تمہیں پیاس لگی ہے کہ نہیں یہ تمہیں معلوم ہو نہ ہو، تمہارے رب کو معلوم. اور تم محبت کرتے ہو، انہیں محبت بہت ہوتی، انہیں محبت بہت ہوتی، محبت ایک دم ٹوٹ پڑتی محبت، لیلا مجنوں والی، شیریں فرہاد والی. ارے بے وقوف انسان، محبت کسے کہتے ہیں میں تمہیں سمجھاؤں. محبت اس کو کہتے ہیں کہ تم فجر کی نماز چھوڑ کے گھر میں پڑے رہے، پھر بھی اللہ نے اس دن تمہاری روزی کا انتظام کر دیا. اسے کہتے ہیں محبت. اب اس کے بعد بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے، جو جانوروں کا جوڑ ہے اسے تم محبت کہتے ہیں، اسے ہوس کہتے ہیں. بس میرے بھائی، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. اللہ کے اچھا ایک بات کہے، تم میں سے جتنے لوگ 40 سال کے ہو چکے ہیں، جتنے بھی، قرآن پاک میں ایک دعا ہے کہ جب تمہاری عمر 40 سال کی ہو جائے، فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، لیکن ایک دعا ہے، جب تمہاری عمر 40 کی ہو جائے تو وہ دعا پڑھا کرو. جس کی 40 کی ہو گئے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنوں نے پڑھی. ایک صاحب نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے اتفاق سے، لیکن وہ آستین سے ہی کر رہے تھے، ہم سمجھے کہ دونوں ہاتھ اٹھا دیے تو انہوں نے 2 بار پڑھی. حالانکہ ان کے ظاہر خلیے سے نہیں لگتا کہ انہیں بیچاروں کو یہی دعا بھی یاد ہوگی. برا نہیں ماننا، میں کھلے لفظوں میں جو کہتا ہوں کھل کے کہتا ہوں. مجھے تمہارا کوئی ڈر نہیں، مجھے شرم آتی ہے اس بات پر کہ اتنا خوبصورت دین ہے، اتنے خوبصورت اللہ ہے، اتنا خوبصورت رسول ہے، اتنی پیاری قرآن ہے، اتنی پیاری سیرت ہے، اور اتنے بدتر مسلمان ہیں. تم سے مسجدیں نہیں سنبھلتی، مدرسے نہیں سنبھلتے، مکتب نہیں سنبھلتے، تمہاری اولادیں نہیں سنبھلتی، دین نہیں سنبھلتا، اللہ کا نام نہیں سنبھلتا. تم میں سے اکثر لوگ کھانا کھا کے آئے ہوں گے، کھانا کھا کے آئے ہوں گے نا. کھانا کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا پڑھی تھی. اپنا جائزہ لو، زیادہ کسی کے چکر میں نہ پڑو، فلانے فلانے فلانے. جب سے مولانا مبارک علی صاحب بڑھاوا میں آئے ہیں، ان کا گھر بہت بڑھیا بن گیا، اسی میں چلے جاؤ گے اٹک کے. ارے مولانا مبارک علی صاحب اگر آ گئے تو انشاءاللہ تمہارے گاؤں سے 70 لوگوں کو جنت جانے کا راستہ ملا. یہ نہیں سمجھتے کبھی تم. ایک دعا ہے، 40 سال کے ہو جاؤ، پڑھا کرو، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضیٰ. قرآن پاک میں ہے. 40 سال کے ہو جاؤ، دعا پڑھو. پھر تو تھوڑی سا بھی سب نئی باتیں. یار تم ہی نئے ہو اسلام میں تو باتیں تھوڑی نئی ہے، تم ہو نئے اسلام میں. تم بتاؤ 24 گھنٹے میں تم نے نیتا جی کے ساتھ، نچنیا کے ساتھ، گویوں کے ساتھ خوب وقت بتایا، مولوی صاحب کے ساتھ کب بتایا؟ بس میرے بھائی، بات کرنا تمہارا وقت ہو جاتا ہے، بات بے تکی ہو جاتی. للہ سے اللہ ہٹاؤ، للہ بنو، للہ سے لام ہٹاؤ، لہو بنو، اور لہو سے بھی لام ہٹاؤ، ہو بنو. ہو کا مطلب ہے کہ بس اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. ہو معلوم ہے کیا ہے؟ ہو قل هو اللہ. ہو سمجھ گئے؟ تو میری کوئی بات سمجھے ہو نہ سمجھے ہو، بس اتنی بات عرض کر دو. اللہ کے واسطے تم دنیا کی سب سے خوبصورت قوم ہو، سب سے اچھے، سب سے بھلے لوگ ہو. تمہاری عورتیں، تم مرد، تم سب کے سب اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہو. اللہ نے تمہیں صفات دی ہیں، خوبیاں دی ہیں. بس میرے بھائی یہ طے کرو انشاءاللہ کہ آج کے بعد اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی کام ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کا بھی حق ادا کریں گے، ماں باپ کا بھی حق ادا کریں گے، پڑوسیوں کا بھی حق ادا کریں گے، اور پوری دنیا کو دین بتائیں گے، پوری دنیا کو دین سکھائیں گے. یوٹیوب سے نہ سیکھیں گے، نہ یوٹیوب سے سکھائیں گے، مولوی صاحب سے سیکھیں گے، قوم کو سکھائیں گے.
यूट्यूब से दीन सीखने वाले निरे जाहिल हैं, जाहिल। साफ लफ्जों में साफ। यूट्यूब से दीन सुनना पागलपन के सिवा कुछ नहीं। शेर व शायरी सुनो, तकरीरें सुनो, अच्छी बात है, दीन नहीं सुन सकते। अब तुम कहोगे मुझे शेर व शायरी और तकरीर दीन नहीं तो क्या है? बताए देता हूं। शेर व शायरी और तकरीर ये सिर्फ तुम मालूमात के लिए सुनते हो। दीन वो है जो अल्लाह के उसूल हैं, ज़ाब्ते हैं, कानून है, निज़ाम है, उसूल है, असास है, बुनियाद है, रूह है, ये अल्लाह का निज़ाम है। इसे समझने के लिए तुम्हें उलमा के पास बैठना होगा। दीन सीखने का सिर्फ एक रास्ता है कि उलमा के पास जाओ और दीन सीखो। और जो मैंने एक बात कही थी तुमसे कि सब इंशाअल्लाह क़यामत तक तालिब इल्म बने रहने की ख्वाहिश पैदा करो। कहो इंशाअल्लाह क़यामत तक हम तालिब इल्म बनेंगे। उसका फायदा मालूम क्या है? सही बता रहा। जब तुम कहीं जा रहे हो, मान लो बाराबंकी जा रहे हो, तो तुम कहो यार कोशिश करेंगे वहां कोई मौलवी साहब मिल जाएंगे तो कुछ सीखेंगे। क्या करो, मिले ना मिले अलग बात है, नियत करोगे तो अल्लाह मिला भी देंगे। अब सब करेंगे नियत किया और मौलवी साहब ने फांस लिया तो बेचारे इसमें भी डर से नियत नहीं करते। अरे नियत करो, अल्लाह तुम्हारा काम बनाने और बिगाड़ने का कादिर है। तुम्हारे बने काम बिगाड़ने वाला अल्लाह है, बिगड़े काम भी बनाने वाला तुम्हारा अल्लाह है। बस मेरे भाई, उस सहाबी को रसूल ने पीछे से पकड़ लिया। सहाबी कहते हैं रसूल ने मेरी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा भैया छोड़ो, कौन है? तो मैंने पलट के देखा तो रसूल है। जब मैंने देखा मुझे पकड़ने वाला रसूल है तो मैंने अपनी पीठ रसूल के सीने पर और चिपका दी। मोहब्बत होती है, मुआनका किया करो। हमारे तो मुआनके पे फतवे आते हैं कि मुआनका बिदअत है। अरे मेरे भाई, मुसाफा करो, मुआनका करो। मुसाफा करने से एक बात सुनो, जब मुसाफा करते हो तो हाथ से जब हाथ मिलाते हो तो एक दूसरे की सिफात मुंतकिल होती है। और जब सीने से सीना मिलाते हो, हजरत जिब्राइल ने रसूल से मुआनका किया तो सूरह अलग की आयतें रसूल के दिल में उतर गई। मुआनका किया करो भाई, अच्छी चीज है। बस मेरे भाई, फिर उसके बाद रसूल ने मालूम क्या कहा, जो तफरीह की बातें बता के खत्म करो। रसूल कितना मजाक करते थे। रसूल ने कहा काले कलूटे थे, बिल्कुल काले कलूटे। देहात का आदमी वो भी काला, कोई मुंह लगाएगा? अच्छा, तुम खाना इसलिए नहीं कि तुम समझ रहे हो कि तुम पर आ जाएगी। तुम देहात के गाँव यार, शहर के हो। 800 आबादियों का गाँव में देहात है, ये तो शहर है। बस ये बस थोड़ा सा रह गया वरना राजधानी होता। क्या को टेंशन लेते हो? थोड़ा सा रह गया राजधानी हो जाती। शहर तो है ही। अल्लाह इन औरतों को अच्छा रखे। जो बात मैंने मर्दों के लिए कही वही औरतों के लिए है। बस मेरे भाई, तुम भी यार खाने पीने की दुआएं बच्चों को सिखाया करो। घर में खाना दिया करो, बच्चे को बगैर खाना खा दुआ पड़े खाने नहीं दिया करो। बच्चों को बगैर वजू के बाहर नहीं निकलने दिया करो। बच्चा तुम्हारे सामने घर से निकले, उससे कहो बेटा वापस आओ, बेटी वापस आओ, बिस्मिल्लाही वलजना पढ़ो। जब घर में दाखिल हो, घर से निकलो, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु पढ़ो। तुम पढ़ाओ अपने बच्चों को। अल्लाह की कसम, अगर ये औरतें थोड़ी जिम्मेदारी ले ले, काम आसान हो जाए। तो रसूल ने मालूम क्या कहा कि बताओ ये गुलाम मुझसे कौन खरीदेगा? बीच बाजार में मजाक कर दिया रसूल ने। तो काले कलूटे सहाबी बोले अल्लाह के रसूल, हमारी जैसी बेतुकी शक्ल वाले को कौन खरीदेगा? और अल्लाह के रसूल बेच तो रहे हो, सबसे घटिया दामों में बिकेगा। रसूल ने जो बात फरमाई वो मैं तुमसे अर्ज कर दूं। रसूल ने फरमाया तुम दुनिया वालों की निगाह में देहाती और काले होने की वजह से कोई कीमत नहीं रखते हो, लेकिन अपने दिल के साफ होने की वजह से अल्लाह की निगाह में बहुत बड़ा दर्जा रखती है। इसलिए शक्लों पे नहीं जाओ, देहातियों पे नहीं जाओ, तय करो तुम इंशाअल्लाह अपने दिल से अल्लाह के बनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल की तौफीक अता फरमाए। जो बातें मैंने कही जिम्मेदार मैं हूँ, ना कारी शराफत साहब, ना मुबारक अली साहब, ना इस जलसे की इंतजामिया। जो मैंने कहा जिम्मेदार मैं हूँ, जो मेरी बात है मुझसे समझना, किसी और से फतवा नहीं दे। अल्लाह तुमको अच्छा रखे, हम सबको अमल की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह।